بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ رب العزت کے نزدیک بندے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے. یعنی شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اسی لیے قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ بندے کے جس گناہ کو بھی چاہے گا اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ خدا اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. تو شرک جب اتنی خطرناک چیز ہے تو ایک بندے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دامن کو شرک سے بچا کر کے رکھے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے، اس وقت آسان بھی ہوتا ہے جس وقت ہم اس کی حقیقت کو جان لیں. جب تک ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ فلاں چیز ہے کیا، تب تک ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم شرک کی تعریف کو سمجھیں، شرک کی حقیقت کو سمجھیں کہ آخر کون سی چیزیں شرک ہوتی ہیں، کب بندہ مشرک ہو جاتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شرک کی تعریف کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ آخر شرک ہوتا کیا ہے اور اکثر لوگوں کو اس کے سمجھنے میں غلط فہمی کیوں ہو جاتی ہے. دیکھیے، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف مختصراً یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات ذاتیہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے. اب اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں. یعنی یہاں پر شرک کے اندر دو چیزیں بیان کی گئیں. ایک چیز تو یہ کہ خدا کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کی صفات ذاتیہ کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تو پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا اس کو کہتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ مان لیتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، ایسے ہی کوئی ایک ذات اور ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، یعنی خالق ہونے میں کسی کو شریک مان لیتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ تو مانتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے. یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اس طریقے سے ایک ذات اور ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. تو کوئی اگر خالق تو اللہ ہی کو مانتا ہے، لیکن معبود ہونے میں، الہ ہونے میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، تو یہ بھی ذات کے اندر ہی شریک ٹھہرانا ہے، اور اس کو بھی ہم شرک کہیں گے. تو خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے دو مطلب ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ خدا کی طرح کسی کو کائنات کا خالق مان لیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے. تو یہ مطلب ہے خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب. اب ہم شرک کی تعریف کا جو دوسرا حصہ تھا، یعنی خدا کی صفات ذاتیہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. پہلے ہم سمجھیں گے کہ صفات ذاتیہ کیا ہیں خدا کی، اور اس میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، خدا کی صفات ذاتیہ یہ ہیں. خدا کی صفت ذاتی حیات ہے. وہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، هو الحی لا الہ الا هو، اللہ ہی حیات والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی ایک صفت ذاتی علم ہے، یعنی جاننا چیزوں کو. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے. اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے سمع اور بصر ہے. سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور بصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. اللہ سمیع و بصیر ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ کی ایک صفت ذاتی قدرت ہے. اللہ فرماتا ہے، قدرت کا مطلب چیزوں پر قادر ہونا. اللہ فرماتا ہے، یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہی علم والا اور قدرت والا ہے. اسی طرح اس کی ایک صفت ارادہ اور مشیت ہے، یعنی جس کو جیسا چاہتا ہے، وہ جو چیز چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا فرماتا ہے. تو یہ ارادہ اور مشیت بھی اللہ کی صفت ذاتی ہے. تو یہ صفات ذاتیہ ہیں خدا تعالیٰ کی. اگر اس کے اندر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے خدا کے ساتھ، تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. لیکن ان صفات کے اندر شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. یہ صفات جو ہم نے ابھی جانی ہیں، کیا ہم دوسرے بندوں کے لیے یہ صفت نہیں مانتے؟ انسان کے لیے یہ صفات نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جاننا،
اسی طرح سننا، اسی طرح دیکھنا یعنی سمع اور بصر یہ خدا کی صفت ہے، لیکن یہ صفات ہم انسان کے لیے بھی مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ انسان بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں خود فرمایا گیا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو ہم یہ صفات بندوں کے لیے بھی مانتے ہیں، تو کیا یہ صفات ہم بندوں کے لیے مان کر کے شرک کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ شرک کب ہوتا ہے؟ شرک جب ہوتا ہے جب ہم یہ صفات بندوں کے لیے ویسے ہی مانیں جیسے ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ یہ صفات جو خدا کو حاصل ہیں وہ ذاتی طور پر حاصل ہیں، یعنی کسی کے عطا کرنے سے حاصل نہیں ہیں، بلکہ خود اللہ کے لیے ثابت و لازم ہیں۔ اگر ہم اسی طرح سے ان میں سے کوئی صفت بندے کے لیے مان لیں، مثال کے طور پر ہم یہ مان لیں، اگر یا کوئی بندہ یہ مان لے کہ کسی بندے کو دیکھنا جو ہے وہ خود سے حاصل ہو گیا ہے، خدا کے عطا کرنے سے حاصل نہیں ہے، تو یہ مطلب ہوگا خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا صفات ذاتیہ کے اندر۔ اسی طرح کوئی انسان یہ مان لے کہ فلاں بندے کو جو علم حاصل ہے وہ خود بخود حاصل ہو گیا ہے، خدا کے عطا کرنے سے حاصل نہیں ہوا ہے، تو یہ پھر شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ خدا کی صفت ذاتی یعنی علم کے اندر شریک ٹھہرانا ہوگا۔ تو اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صفات جو خدا کی ہیں یہ دوسروں کے لیے ثابت مان لینا شرک نہیں ہے، لیکن یہ شرک کب ہوگا؟ جب کہ ہم دوسروں کے لیے ویسے ہی ثابت مان لیں جیسے خدا کے لیے مانتے ہیں، تب یہ شرک ہوگا۔ اس فرق کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ذرا سی بات پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔